رات کے 2 بج رہے تھے۔ قبرستان میں صرف ہوا کی آواز تھی، مگر اس لڑکے کو اچانک اپنے پیچھے کسی کی سانس لینے کی آواز سنائی دی، حالانکہ وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہمارے کسی قریبی ساتھی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے لڑکے سے جس کا نام فراز تھا۔ وہ عام لڑکوں جیسا نہیں تھا۔ بچپن سے ہی اسے روحانیت، عملیات، جنات اور پراسرار علوم کا عجیب شوق تھا۔ جب دوسرے لڑکے کھیلتے تھے تو وہ پرانی کتابیں پڑھتا تھا، جن میں عملیات، تعویذات اور جنات کو بلانے کے طریقے لکھے ہوتے تھے۔ فراز اکثر سوچتا تھا کہ اگر انسان واقعی روحانی طاقتیں حاصل کر لے تو وہ عام انسانوں سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ دنیا میں کچھ ایسے راز موجود ہیں جو عام لوگوں سے چھپائے گئے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور اس کا شوق بڑھتا گیا۔ ایک دن اسے کسی نے بتایا کہ شہر کے کنارے ایک بوڑھا عامل رہتا ہے جو واقعی عملیات جانتا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر فراز کے دل میں ایک آگ سی لگ گئی۔ وہ کئی دن اس عامل کے پاس جاتا رہا۔ پہلے تو عامل اس سے ملنے سے بھی انکار کرتا رہا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے اور جو اس میں قدم رکھتا ہے اکثر وہ واپس نہیں آتا۔ لیکن فراز باز نہ آیا۔ وہ روز اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا، کبھی منت کرتا، کبھی قسمیں کھاتا کہ وہ ہر مشکل برداشت کر لے گا۔ آخر ایک دن بوڑھے عامل نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، تم جس راستے پر چلنا چاہتے ہو وہاں اکثر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ فراز نے فوراً جواب دیا، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ عامل نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اس لڑکے کو روکنا اب ممکن نہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عامل نے دھیمی آواز میں کہا، اگر واقعی کرنا چاہتے ہو تو ایک عمل ہے، مگر اسے قبرستان میں اکیلے بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی فراز کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس نے فوراً ہاں کر دی۔ عامل نے اسے چند الفاظ دیے، ایک مخصوص وظیفہ، اور سختی سے کہا، یہ عمل مسلسل 22 دن کرنا ہوگا۔ ایک بھی دن چھوڑا تو سب بیکار ہو جائے گا۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی جسے سن کر فراز کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ عمل کے دوران اگر کچھ بھی نظر آئے یا آواز آئے یا کوئی تمہیں بلائے تو ہرگز پیچھے مت دیکھنا۔ فراز نے سر ہلا دیا۔ اگلی ہی رات وہ شہر کے پرانے قبرستان پہنچ گیا۔ وہ جگہ ویسے ہی خوفناک تھی، ٹوٹی ہوئی قبریں، پرانے درخت اور ہر طرف خاموشی۔ ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ فراز نے ایک خالی قبر کے پاس بیٹھ کر عمل شروع کر دیا۔ پہلی رات سب ٹھیک رہا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے عجیب چیزیں ہونے لگی۔ کبھی اسے لگتا کوئی اس کے قریب چل رہا ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی دور سے اسے گھور رہا ہو۔ ایک رات جب وہ وظیفہ پڑھ رہا تھا تو اسے صاف سنائی دیا، کوئی اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز بالکل واضح تھی۔ فراز کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا سینہ پھٹ جائے گا، لیکن اسے عامل کی بات یاد تھی کہ پیچھے مت دیکھنا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ قدموں کی آواز اس کے بالکل پیچھے آ کر رک گئی، اور پھر اسے کسی کی سانس اپنے کان کے قریب محسوس ہوئی، مگر اس نے پھر بھی پیچھے نہیں دیکھا۔ دن گزرتے گئے، فراز کا چہرہ بدلنے لگا، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ گئے، وہ کمزور ہونے لگا۔ گھر والے سمجھتے تھے شاید وہ رات کو پڑھائی کرتا ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ راتیں کہاں گزار رہا ہے۔ ایک رات اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی روح ہلا دی۔ وہ وظیفہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک قبرستان کی ہوا بالکل بند ہو گئی۔ خاموشی اتنی گہری ہو گئی کہ جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر اچانک اس کے سامنے والی قبر کی مٹی ہلنے لگی۔ فراز کے ہاتھ کانپنے لگے، مٹی آہستہ آہستہ ہٹنے لگی، جیسے اندر سے کوئی باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔
فراز کی زبان لڑکھڑا گئی، مگر اس نے اپنا وظیفہ پڑھنا جاری رکھا۔ اسی لمحے اسے ایک آواز سنائی دی۔ آواز کسی انسان کی نہیں تھی، وہ آواز جیسے زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ ہمیں کیوں بلا رہے ہو؟ فراز کا جسم سن ہو گیا، مگر اس نے پھر بھی پیچھے نہیں دیکھا۔ جیسے جیسے 22واں دن قریب آتا گیا، فراز کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ دن میں بھی عجیب چیزیں دیکھنے لگا۔ کبھی اسے لگتا کوئی اس کے کمرے کے کونے میں کھڑا ہے، کبھی اسے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی۔ گھر والے پریشان ہونے لگے، لیکن فراز کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ راز کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ 22ویں دن کی رات وہ قبرستان پہنچا تو ماحول پہلے سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی، درختوں کی شاخیں زور زور سے ہل رہی تھی۔ فراز نے بیٹھ کر وظیفہ شروع کیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک قبرستان میں کئی آوازیں گونجنے لگیں، جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ سرگوشی کر رہے ہو۔ وہ آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہونے لگیں۔ فراز کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ پھر اچانک اس کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ انسان جیسا تھا، مگر اس کی آنکھیں جلتی ہوئی انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ فراز کا دل جیسے رک گیا۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ پھر اس نے ایک خوفناک ہنسی کی آواز سنی جو انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لمحے فراز کے دماغ میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کی چیخ قبرستان میں گونج اٹھی۔ اگلی صبح لوگوں نے اسے قبرستان کے پاس پایا۔ وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں پاگلوں کی طرح گھوم رہی تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی بات دہرا رہا تھا، وہ یہاں ہے، وہ یہاں ہے۔ لوگ اسے گھر لے گئے، لیکن اس دن کے بعد فراز کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے۔ وہ کبھی کبھی ہنسنے لگتا اور کبھی اچانک چیخنے لگتا، اور اکثر رات کو اٹھ کر دیوار کو گھورتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی جب وہ خاموش بیٹھتا ہے تو آہستہ آہستہ ایک ہی جملہ بولتا ہے، میں نے پیچھے نہیں دیکھا تھا، پھر بھی وہ آ گئے۔ روحانیت اور عملیات کوئی کھیل نہیں ہے۔ بغیر علم اور بغیر استاد اور بغیر اجازت کے ایسے راستوں پر چلنا انسان کی عقل، ایمان اور زندگی تینوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ جو چیزیں صدیوں سے چھپی ہوئی ہیں ان کے پیچھے دوڑنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر گزارے۔